شاہنامہ اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی حکمرانی سے، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اس ایک ذات باری کی، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے، 9واں روزہ۔ ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکات ہر طرف چمکتی دمکتی نور برساتی محسوس ہو رہی ہیں۔ اس مہینے میں مسلمانوں کے لیے بڑی شاد کامی ہے، بڑا اطمینان قلب ہے، جستجو ہے، تحقیق ہے، ذکر ہے، فکر ہے، نالے نیم شبی ہے، اور وہ جو ایک ذات باری بخشش پر آمادہ ہے، جس کا دریائے رحمت نہایت جوش میں ہے، جو نچلے آسمانوں پر نزول اجلال فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی عزت کا مانگنے والا کہ میں اسے عزت دوں، ہے کوئی دولت کا مانگنے والا کہ میں اسے دولت دوں، ہے کوئی منصب کا چاہنے والا کہ میں اسے منصب دوں، ہے کوئی درجات میں بلندی کا مانگنے والا کہ میں اس کی درجات کو بلند کر دوں، ہے کوئی صحت و تندرستی کا مانگنے والا کہ میں اسے شفائے کاملہ و عاجلہ دوں، ہے کوئی اولاد صالح کا مانگنے والا کہ میں اسے اولاد صالح دوں، ہے کوئی اپنے مصیبتوں اور غموں سے چھٹکارے کی طلب کرنے والا کہ میں اس کو ہر حزن و ملال سے آزاد کر دوں۔ اس کا دریائے رحمت نہایت جوش پر ہے، اور ایسے میں جس انداز میں، جس طرح بھی، جس خوبی کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جتنے حضور قلب کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے یا اس کے محبوب پر لاکھوں درود و سلام بھیجے جائیں وہ کم ہے۔ نوازش ہی نوازش ہے، کرم ہی کرم ہے، داتا برسا رہا ہے، جھولی پھیلانا ہمارا کام ہے۔ اسی ماہ مقدس میں ابو الاسر حفیظ جالندری کا شاہنامہ اسلام بھی ایک ذکر کی صورت ہے، خالق حقیقی کے شکر کی، اس کے ذکر کی، اور سرکار دو عالم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی، اور اصحاب رسول پر، اور ان بلند پایہ ہستیوں پر کہ جن کی بے مثال قربانیوں نے اسلام کے ننھے سے پودے کو ایسا تناور درخت بنا دیا، ایسا چھتنار شجر بنا دیا کہ اس کے سائے میں آج تک ہم بہت سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نعمت، یہ دولت، یہ خزانہ یوں راتوں رات بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا ہے، بلکہ اس کے لیے ایسی قربانیوں کی تاریخ رقم کی گئی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شاہنامہ اسلام انہی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ اگر جنگ بدر نہ ہوتی
اگر جنگ بدر میں سرکار دو عالم رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے عریشے سے یہ دعا نہ مانگتے کہ اے رب العالمین اگر چند نفوس کی یہ جماعت آج کفار کے مقابلے میں مٹ گئی تو پھر تا قیامت تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آج شاید یہ 1 ارب مسلمان نظر نہ آتے۔ سو شاہنامہ اسلام اسی رمضان المبارک کی، اسی غزوہ بدر کی، اسی غزوہ خندق کی، اسی غزوہ احزاب کی یاد تازہ کرتا ہے۔ کل ہم تاریخ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے شاہنامہ اسلام کے اس موڑ پر تھے کہ جب سردار عتبہ بن ربیعہ کے ناکام ہو کر چلے جانے کے بعد اور ابو طالب کو سرکار دو عالم کے 2 ٹوک یہ جواب دے دینے کے بعد کہ اے چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس تبلیغ سے، اس دعوت سے منہ نہیں موڑوں گا، چاہے پوری دنیا میرے مخالف کیوں نہ ہو جائے، میں ایک ذات واحد کی پرستش نہیں چھوڑوں گا۔ اور حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ اب کوئی خوف کوئی فکر مجھے بھی نہیں ہے، میں مکمل طور پر ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں۔ بھتیجے کے یقین کامل نے ان کے دل میں بھی یقین کی شمع جلا دی تھی کہ اس کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلا حربہ کفار مکہ کا یہ تھا کہ انہوں نے سماجی مقاطعہ کر دیا سرکار دو عالم، اصحاب رسول اور بنو ہاشم کے ایک بڑے حصے کا، کہ نہ سامان رسد آ سکتا ہے، نہ سامان تجارت آ سکتا ہے، نہ روزمرہ استعمال کی چیزیں لی جا سکتی ہیں، اور نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء، غلہ، اناج ان تک پہنچنے دیا جائے گا۔ ایک عہد نامہ لٹکا دیا گیا دیوار کعبہ پر، جس کی روح سے تمام قبائل کو پابند کر دیا گیا کہ بنو ہاشم کو اور خاص طور پر محمد اور ان کے ساتھیوں کو کسی قسم کی کوئی امداد نہیں دی جائے گی، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، شادی بیاہ نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی بھی ان کے ساتھ رشتے کی، تعلق کی بات نہیں بنے گی۔ 3 برس شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، پتے چبا کر، چمڑے کو ابال ابال کے دے کر، بچے روتے رہتے تھے، ماؤں کی نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوتی تھیں، تذبذب کے اور اضطراب کے عالم میں حضرت عمر کا ہاتھ کبھی شمشیر پر جاتا، کبھی حضرت علی بےتاب ہو جاتے، کبھی حضرت حمزہ شیر خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتے، مگر محسن انسانیت خاموش تھے، چپ تھے۔ اللہ کی رضا یہی تھی اور سب کو تلقین یہی تھی کہ صبر و شکر کے ساتھ یہ تنگی کے دن گزارنے ہیں۔ 3 برس کے بعد سرکار دو عالم کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ وہ جو عہد نامہ تھا اسے دیمک چاٹ چکی ہے۔ آپ نے ابو طالب سے یہ بات عرض کی اور ابو طالب نے سرداران قریش تک یہ پیغام پہنچایا، مگر جن کی دلوں پر، جن کے کانوں پر، جن کی آنکھوں پر مہریں لگ چکی ہوں، وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آتے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جن کے لیے تاریکی لکھ دی گئی ہے، جن کے لیے ہدایت نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہم شاہنامہ اسلام میں چلتے ہیں اسی موڑ پر کہ جہاں سرکار دو عالم نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس سماجی مقاطعے کے معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے۔ ابھی طالب اٹھے گھر سے نکل کر شہر میں آئے تھے، جن کے دستخط اس عہد نامے پر وہ بلوائے، کہا میرے بھتیجے سے ملی ہے یہ خبر مجھ کو، دکھاؤ چل کے وہ تحریر اپنی ایک نظر مجھ کو، میں اس کو چھوڑ دوں گا، قول ہے اس کا اگر باطل، وہ حق پر ہے تو پھر اس عہد نامے کا اثر باطل۔ تبختر کی ادا سے ہنس پڑا بو جہل بد گوہر، اتارا عہد نامہ دیکھ کر سب رہ گئے ششدر، کہو ظاہر پرستو کیا یہ امر اتفاقی تھا، جو فانی تھا وہ فانی تھا، جو باقی تھا وہ باقی تھا۔ ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگی تبلیغ کی دھارا۔ روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا، کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا۔ ابو طالب سدھارے جانب ملک عدم آخر، اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر۔ وہ ام المسلمی جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے، ختیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بیوی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بی بی، دیار جاویدانی کی طرف راہی ہوئیں وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوس بریں وہ بھی۔ یہ بی بی تھیں وہ ہمدرد یتیمی تھے محمد کے، یہ دونوں غم گسارانے قدیمی تھے محمد کے، مشیت کو مگر مد نظر تھی شان یکتائی، محمد کی یہ تنہائی ہی تھی سامان یکتائی۔
قریش اس وقت تک نام ابو طالب سے ڈرتے تھے، عرب کے لوگ ان کے مرتبے کا پاس کرتے تھے۔ ابو طالب کے اٹھ جانے سے ڈر جاتا رہا دل سے، یہ ہستی ایک سپر تھی، ہٹ گئی مد مقابل سے۔ غلامان محمد تھے حبش کے ملک میں اکثر، یہاں مکے میں چند افراد تھے یاران پیغمبر۔ دکھائی اور سرگرمی پے تبلیغ سرور نے، تو باطل آخری کوشش کے منصوبے لگا کرنے۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خسیسوں کو۔ نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرتے حقارت سے۔ اگر اللہ تجھ ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردے کعبے کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی۔ ظرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت بانک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا۔ اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری۔ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ یہ تانے سوقیانہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو۔ یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی، مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے۔ بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے میں پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پے آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے۔ جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خاک و خو سے بھر گئیں یکسر۔ بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا۔ زمین کا سینہ شق تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا، کہ ساری عمر کا حاصل شکارے جور ناحق تھا۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے، اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے۔ خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے۔ یہ جسمانی عقوبت، اس پہ ترا رنج روحانی، خدا پر مزح کا کرتے تھے یہ بیدات کے بانی۔ کوئی کہتا تھا آپ اعجاز اپنا کوئی دکھلائیں، کم از کم یہ تو ہو ہم پر یہ پتھر ہی پلٹ آئیں۔ کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی۔ کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا۔ غرض یہ بانیان شر، یہ فرزندان تاریکی، نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی۔ مگر اس رنگ میں جب تک زبان دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا۔ بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا۔ غلام با وفا زید ابن حارث ڈھونڈتا آیا، متاع نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لایا۔ حد نخلا میں آ پہنچا بحال خستہ و غمگین، وہاں چشمے پہ لا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی۔ کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے۔ زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہیں یہ لوگ، ان کو پیٹ میں بھر لے۔ فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر، بجائے آب سے آگ طائف کی بہاروں پر۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پہ ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں
کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نہ رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو، روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہسارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ رسول اللہ پھر طائف سے مکے کی طرف آئے، برائے دعوت و تبلیغ حق پھر سر بکف آئے۔ یہاں بہرے تجارت سب قبائل لاتے جاتے تھے، رسول پاک انہیں جا کر پیام حق سناتے تھے۔ بہت سے خوش نصیب اللہ پر ایمان لے آئے، گھروں کی سمت پلٹے دولت عرفان لے آئے۔ طفیل ابن عمر دوسی یمن کا شاہزادہ تھا، حضور سرور دین اس کا ادا تھا۔ قریش مکہ نے بہکا دیا تھا اس کو آتے ہی کہ انسان عقل کھو دیتا ہے اس کے پاس جاتے ہی۔ قضا کار ایک دن یہ ہو گیا دو چار حضرت سے، سنا قرآن پھر معمور تھا نور ہدایت سے۔ مسلمان بن کے خوش قسمت یمن کی سمت لوٹ آیا، پے تبلیغ حق اہل وطن کی سمت لوٹ آیا۔ اسی صورت سوید یسربی ایمان لائے تھے، ایاس ابن معزوسی اسی صورت سے آئے تھے۔ اسی صورت سے چند افراد آئے ارض یسرب سے، پسند آیا انہیں اسلام ہی سارے مذاہب سے۔ وطن میں جا کے سب نے دین بیضا کی منادی کی کہ لوگوں جاگ اٹھی قسمت ہماری خشک وادی کی۔ وہ پیغمبر کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، وہ پیغمبر نوشتوں کے مطابق جس کو آنا تھا، اسی کو دیکھ کر آئے ہیں ہم مکے کی بستی میں۔ خدا کا نام لیتا ہے جہان بت پرستی میں، سنو ہم نے کلام اس کا سنا ہے اپنے کانوں سے، جو صورت ہم نے دیکھی کہہ نہیں سکتے زبانوں سے۔ خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہو کے آئے ہیں، دلوں سے بت پرستی کی نجاست دھو کے آئے ہیں۔ یہ سن کر غلغلہ سا پڑ گیا اطراف یسرب میں، اخوت اثر نو آ چلی اشراف یسرب میں۔ یہاں کے رہنے والے اوس و خزرج کے قبائل تھے، نہایت بامروت اہل دل اہل وسائل تھے۔ یہ باہم بھائی بھائی تھے مگر آپس میں لڑتے تھے، بڑی مدت سے خانہ جنگیوں میں گھر اجڑتے تھے۔ یہودی بھی یہاں تھے اور معزز سمجھے جاتے تھے، یہ ساہوکار دھنا سیٹ بن کر سود کھاتے تھے۔ بتوں کو چھوڑ کر اور حب مالو جاہ کو تج کے، مسلمان ہو چلے آخر گھرانے اوس و خزرج کے۔ لیا جانے لگا ختم الرسل کا نام، یسرب میں لگا ہر سمت پھلنے پھولنے اسلام۔ یسرب میں حسد کرنے لگی قوم یہود اس دین و ملت سے، بنے بیٹھے تھے وہ لوگوں کے آقا ایک مدت سے۔ یہاں مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر، کہ روندے جا رہے تھے پھول کیسے جسم خاروں پر۔ نبوت نے اجازت دی کہ یسرب میں چلے جاؤ، وطن والوں کے ظلم و تعدی سے اما پاؤ۔ بشارت ہے وہاں پر امن بخشے گا خدا تم کو، یہاں صبح وطن ہے خندے دندہ نما تم کو۔ صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے۔ نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا، مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا، مسلمانوں کا شیوہ طاعت گزاری تھا۔ صحابہ رفتہ رفتہ جانب یسرب ہوئے راہی، قریشی کافروں کو مل گئی فی الفور آگاہی، دلوں میں خوش ہوئے ظالم کہ اب حسرت ہوئی پوری، محمد اور اس کے ساتھیوں میں ہو گئی دوری۔ مسلمان جا چکے ارض حبش میں اور یسرب میں، یہ اچھا وقت ہے سب ٹل گئے وقت مناسب میں۔ ابو بکر و علی باقی ہیں لیکن دو کی ہستی کیا، بہادر ہی سہی ہم پر کریں گے پیش دستی کیا۔ جو چند افراد ہیں کچھ اور وہ کمزور ہیں سارے، کہ اب بھی چھپتے پھرتے ہیں ہمارے خوف کے مارے۔ یہ اچھا وقت ہے اب قتل کر ڈالو محمد کو، مٹا دو آج تنہائی میں اس نور مجرد کو۔ تساہل اب نہیں اچھا کہ طوفان چڑھتے جاتے ہیں، حبش میں اور یسرب میں مسلمان بڑھتے جاتے ہیں۔ خدا والے کہیں ایسا نہ ہو قوت پکڑ جائیں، بتانے کعبہ کے اس ملک سے جھنڈے اکھڑ جائیں۔
جبیرو اقباؤ ادبا ابو جہلو ابو سفیاں نظر بو بختری حارث امیہ اور ایک شیطان، یہ سب ایوان ندوہ میں اکٹھے ہو گئے آ کر قبائل کے نمائندے بٹھائے ساتھ بلوا کر۔ تھا شیطان نجد کے ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں کہ چل کر دور سے آیا تھا آج اس بزم لعنت میں، ہوئے ایوان کے در بند تقریریں لگی ہونے، نبی کو قتل کر دینے کی تدبیریں لگی ہونے۔ نظر آتی تھی اس بوڑھے کو ہر تجویز میں خامی، وہ کہتا تھا مبادہ پیش آئے کوئی ناکامی، بلاخر سوچ کر ابو جہل نے ایک بات بتلائی، یہی تجویز اس شیطان بوڑھے کو پسند آئی۔ کہا اس نے کہ ہر کنبے سے ایک ایک آدمی چن لو، کوئی باقی نہ رہ جائے قبیلہ، یہ ذرا سن لو، یہ نکلے آج شب کو لے کے خوں آشام تلواریں، محمد پر یہ تلواریں سبھی یکبارگی مارے، نبی کا جسم عبرت کا نظارہ ہو کے رہ جائے، مجسم نور وحدت پارا پارا ہو کے رہ جائے۔ یہی تجویز اچھی ہے، یہی ترکیب ہے کامل کہ ہوگا اس طرح ہر ایک قبیلہ قتل میں شامل، کریں اس خون کا دعویٰ مسلمہ یا بنی ہاشم تو مل کر سب قبیلے جنگ میں ان سے نمٹ لیں ہم۔ غرض طے پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی، قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی۔ سفینہ مہر کا جس دم شفق کے خون میں ڈوبا، کیا تاریکیوں نے دن پہ چھا جانے کا منصوبہ، کئی فتنے جگا کر رات نے پھیلا دیے دامن، فضا پر لشکر ظلمات نے پھیلا دیے دامن، مسلط ہو گئیں خاموشیاں دنیائے ہستی پر، ستاروں کی نگاہیں جم گئیں مکے کی بستی پر، نہیں تھا دامن کعبہ پہ زمزم مشق جاری تھا، چٹانیں دم بخود تھیں وادیوں پر ہول تاری تھا، نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا، مسلح پر وہاں جو شخص بیٹھا تھا پیمبر تھا، عبادت ختم کی تسکین و اطمینان سے اس نے، اٹھا باندھی کمر اللہ کے فرمان سے اس نے، جگایا نیند سے شیر خدا کو اور فرمایا کہ فرما ہجرت یثرب کا ہے میرے لیے آیا، مثال موسیٰ و داؤد ہجرت فرض ہے مجھ پر، کمال دین حق اتمام حجت فرض ہے مجھ پر، اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر محصور ہے میرا، کہ میری قوم کو اب قتل ہے منظور ہی میرا، نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پہ چلنا ہے مگر حکم خدا ہے اس لیے مجھ کو نکلنا ہے، یہ چادر اوڑھ لو سو جاؤ آ کر میرے بستر پر، محافظ ہے وہی رکھو بھروسہ شان داور پر، یہ مال و زر انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے، امانت کا ادا کرنا ہی اسلامی دیانت ہے، خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، یہ چیزیں ان کو پہنچا کر سوئے یثرب چلے آنا، علی نے حکم کی تعمیل کی اور اوڑھ لی چادر، با اطمینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر۔ ارادہ کر لیا جب سرور عالم نے چلنے کا تو دیکھا راستہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا، درازوں میں سے جھانکا ہر طرف گہرا اندھیرا تھا مگر پہرے کھڑے تھے گھر کو جلادوں نے گھیرا تھا، اندھیرے میں چمک اٹھتی تھی بجلی کی طرح دھاریں، نظر آیا کہیں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں، یاد ہی رات کا عالم یہ ہیبت ناک نظارہ، مگر ڈرتا نہ تھا باطل سے وہ اللہ کا پیارا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، گری برق نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر کہ پٹی خیرگی کی بند گئی باطل کی آنکھوں پر، کھچی ہی رہ گئی خونریز خوں آشام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہوں جس طرح کاغذ کی تصویریں، خدا نے خاک غفلت ڈال دی کفار کے سر میں، رسول پاک پہنچے حضرت صدیق کے گھر میں، سنایا دوست کو فرمان حق یثرب کی ہجرت کا، نوید زندگی بخشی دیا مجدہ رفاقت کا، باوجلت دختر صدیق نے سامان کو باندھا، نطاق اپنی اتاری اس سے توشے دان کو باندھا، حبیب حق کی خوشنودی صلا تھا جوش خدمت کا، شرف پایا ہوئی ذات النطاقین آج سے اسما، ہوئے آزاد باطل کے حصار قہر سے دونوں، ابھی کچھ رات باقی تھی کہ نکلے شہر سے دونوں، نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم میری تیری فرقت کا وقت آیا، تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا واس تک کہنے نہیں دیتے، جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے، یہ فرماتا ہوا آگے بڑھا اسلام کا ہادی، سراسر موم ہو کر رہ گئی یہ سنگ دل وادی،
چڑھائی سخت تھی، سنگین و ناہموار رستہ تھا، نکیلے پتھروں کا فرش تھا، پرخار رستہ تھا، نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے، نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بسد اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو، اندھیرا پتھروں کے ڈھیر، کوہ سور کی گھاٹی، خدا ہی جانتا ہے یہ مسافت جس طرح کاٹی، بالآخر دو مسافر نزد غار سور آ ٹھہرے، مقدر تھا یہیں نورانیوں کا قافلہ ٹھہرے، گئے اندر ابو بکر اور اس کو صاف کرائے، ابا کو چاک کر کے روزنوں میں اس کو بھرائے، مہو خورشید نے برج سفر میں استراحت کی، کہ تھا نوروز تاریخ یکم تھی سن ہجرت کی، ازل سے سو رہی تھی خاک کی توقیر جاگ اٹھی، یکایک اس اندھیرے غار کی تقدیر جاگ اٹھی، افق کے غرفے مشرق سے جب خورشید نے جھانکا، نظر آیا تماشا قاتلوں کی چشم حیراں کا، گروہ اشقیا کو سرنگوں ہوتا ہوا پایا، علی کو سایہ شمشیر میں سوتا ہوا پایا، سحر کا نور خندہ زن تھا، باطل کی لیاقت پر بہت جذبس تھا، انبوہ قریش اپنی حماقت پر، حقیقت کھل گئی جس وقت غافل ہوش میں آئے، بہت بپھرے بہت اچھلے بہت کودے، بہت ہی جوش میں آئے، بہت کچھ کھینچتانی کی، علی کو خوب دھمکایا، یہاں سے پھر یہ مجمع خانہ صدیق پر آیا، ہوا معلوم انہیں ابو بکر بھی گھر میں نہیں سوئے، یہ ایسی بات تھی جس نے حواس و ہوش بھی کھوئے، بہم لڑنے لگے ایک دوسرے کی داڑیاں نوچیں، محمد کو پکڑ لینے کی ترکیبیں کئی سوچیں، کیا اعلان آخر جو کوئی جرت دکھائے گا، پکڑ لائے گا تو انعام میں 100 اونٹ پائے گا، لگے کچھ جمع ہو کر شہر ہی میں ہاؤ ہو کرنے، بہت سارے مسلح ہو کے نکلے جستجو کرنے، لگائے ہر طرف چکر بہت لمبے بہت چوڑے، پہاڑوں پر چڑھے وادی میں گھومے دشت میں دوڑے، تعاقب میں کئی مشرک دہانے غار تک پہنچے، کئی بار اس مقام سید ابرار تک پہنچے، سنی ابو بکر نے قدموں کی آہٹ، دل ہوا پرغم، کہا دشمن قریب آئے ہیں فخر بنی آدم، کہا اللہ ساتھی ہے تو کیا اندیش ہے دشمن، رکن اللہ معانا پر نظر ہے دوست لا تحزن، اٹھا رکھی نہ اہل مکہ نے باقی کسر کوئی، نہیں پہنچا خدا کے پاک بندوں تک مگر کوئی، مسافر 3 روز و شب رہے اس غار کے اندر، غذا ملتی رہی تازہ بفضل خالق اکبر، سکون افشاں ہوا دنیا پہ چوتھی رات کا سایہ، تو عامر گھر سے ایک ناقہ کی جوڑی ساتھ لے آیا، ادب سے عرض کی ابو بکر نے اے رحمت باری، سوارے ناقہ ہو کر کیجئے چلنے کی تیاری، ہوا ارشاد اس ناقہ کی قیمت طے کرو پہلے، کہ ہم قیمت بغیر اس کو نہ لیں گے سوچ لو پہلے، اشارہ تھا مدد جز رحمت یزداں نہیں لیتے، خدا کی راہ میں انسان کا احسان نہیں لیتے، بقیمت لے کے ناقہ شان رحمت نے سواری کی، بڑھیں یسرب کی جانب نکھتیں باد بہاری کی، رسول اللہ اور صدیق تھے ایک پشت ناقہ پر، تھا عامر دوسری پر اور اس کے ساتھ ایک رہبر، بظاہر چند اہل کارواں معلوم ہوتے تھے، مگر ان کے جلوں میں 2 جہاں معلوم ہوتے تھے۔ یہ شب چلتے ہی گزری اور دن کی دوپہر آئی، عرب کی دھوپ نے شان تمازت اپنی دکھلائی، اٹھا طوفان آتش اس بیابانی سمندر میں، سمایا آ کے 100 ہاویہ ایک ایک پتھر میں، زمین انگارے اگلی آگ برسی آسمانوں نے، دھواں اٹھنے لگا جھلسی ہوئی کالی چٹانوں سے، فضا تھرا گئی سیل حرارت کے دریڑوں سے، ہوا گھبرا گئی امواج حدت کے تھپیڑوں سے، ازل کے روز سے یہ خاک یوں ہی پاک ہوتی تھی، وضو کرتی تھی ہر ذرے کا منہ کرنوں سے دھوتی تھی، کیا کرتی تھی غسل آفتابی اس لیے وادی کہ گزرے گا یہاں سے ایک دن اسلام کا ہادی، کیا آرام ایک پتھر کے سائے میں رسالت نے، مہیا کر لیا دودھ اس جگہ بھی جوش خدمت نے، ہوئی جس وقت ہلکی دھوپ کی وہ شعلہ سامانی، پیا شیر مصفا آپ نے چلنے کی پھر ٹھانی۔ شاہنامہ اسلام تاریخ کے اس موڑ پر ہے، اس غار کے قریب ہے، اس غار سور کے کہ جسے دیکھنے کے لیے آج بھی حجاز مقدس جانے والے بسط شوق جاتے ہیں۔ کیسا تنگ راستہ ہے، جو لوگ حجاز مقدس گئے ہیں وہ حیرت زدہ ہیں کہ اتنی بلندی پر حضرت ابو بکر صدیق نے اتنے دشوار گزار راستے پر سرکار دو عالم کو اپنے شانوں پر بٹھا کر
کیسے سفر طے کیا ہوگا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے نوجوانوں کی سانس پھول جاتی ہے، انتہائی دشوار گزار راستہ ہے، اور وہاں پر روزانہ یقین کیجئے اور تصور کیجئے کہ روزانہ وہاں پر حضرت صدیق کے گھرانے کا نوجوان دونوں کے لیے کھانا لے کر آتا تھا۔ کیا راستہ ہے، کس قدر دشوار چڑھائی ہے، اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق شانوں پر اٹھا کر سرکار دو عالم کو لے گئے، غار ثور میں قیام کیا۔ اس غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا، اور کفار مکہ باوجود کوشش کے، ان راستوں سے واقف اور آگاہ ہونے کے، غار ثور تک نہیں پہنچ سکے، اور آخر کار غار ثور سے بھی چلنے کا حکم ہوا، اور ناقہ پر سوار سرکار دو عالم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ عازم یثرب ہوئے۔ مگر اس دوران ایک اور حیرت انگیز واقعہ رونما ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم کے زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ حضرت عمر کے عہد میں پورے ہوتے ہیں۔ ایک شہزور اور ایک پہلوان سرکار کا تعاقب کرتا ہوا قتل کے ناپاک ارادے سے اس جگہ تک پہنچتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ کل شاہنامہ اسلام میں گوش گزار کی جائے گی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔